اسی وقت بولو جب ضرورت ہو. ایک فقرہ اور جو ہے وہ اسی پر پہچان جو ہے عقل مند کی کیا ہے. یہ بات پرسوں ہونی چاہیے تھی کل، لیکن یہ کہ ابھی یاد آئی، سنتے چلیے نہیں بھول جائیں گے. امیر المؤمنین فرماتے ہیں اذا تم العقل نقص الکلام. مولا فرماتے ہیں جب عقل مکمل ہو جاتی ہے باتیں کم ہو جاتی ہیں. تو اب وہ انشاءاللہ جو ہے وہ اللہ نے توفیق دی تو کل اس پر بات ہوئی کہ جب عقل اور علم اکٹھا ہو جائے کہیں تو پھر کس طرح کی بات نکلتی ہے. وہ کل پھر واپس آئیں گے امام زین العابدین سلام اللہ علیہ کے کلمات پر. لیکن آج جو ہے اس کو جلدی جلدی نپٹا لیں کہ کتنے جرم ہوتے ہیں جن کو ہم کو اندازہ بھی نہیں ہوتا کسی بولیے زبان سے، اور ہم کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم کیا کہیں. وہ تو پتہ تب چلے گا جب کچھ کر نہیں سکتے. چنانچہ اسی زبان سے آدمی گالی بکتا ہے، اسی زبان سے تلاوت کرتا ہے، اسی زبان سے زیارت کرتا ہے. کل بات شروع ہوئی کیا کیا اس زبان سے ہو سکتا ہے. جلدی جلدی گزریں گے. آج دوسری چیز، جھوٹ بھی زبان بولتی ہے. صلوات پر محمد. چنانچہ اچھا ہاں، اب ایک سوال پہلے آپ جواب دے دیجئے. کیا مومن زنا کر سکتا ہے؟ نہیں. کیا مومن چوری کر سکتا ہے؟ کیا مومن معصوم ہے؟ تو آپ دو الگ الگ باتیں کہہ رہے ہیں. جب معصوم نہیں ہے تو گناہ کر سکتا، نہ کرے وہ اور بات ہے. سوال یہ کر سکتا ہے نہیں کر سکتا. تو 14 کل ہے. معصوم جن کو ہم کہتے ہیں وہ صرف کتنے ہیں؟ 14 ہیں. بقیہ آدمی چاہے جتنی بڑی منزل پر ہو معصوم نہیں ہے. تو سوال اب پھر سے دہراتا ہوں، فرمائیے آپ کیا مومن زنا کر سکتا ہے؟ کیا مومن چوری کر سکتا ہے؟ چلیے نہ ہم پوچھیں نہ آپ جواب دیں. شخص آتا ہے رسول اللہ کے پاس، اس نے یہی سوال کیا، پیغمبر نے کیا جواب دیا وہ سنیے آپ. محجۃ البیضاء کتاب کا نام ہے، اس میں یہ روایت نقل کی گئی ہے. قال رجل له المؤمن یزنی. ایک شخص نے آ کے رسول اللہ سے پوچھا یا رسول اللہ مومن زنا کر سکتا ہے؟ قال قد یکون ذلک، میں بھی بسا اوقات ممکن ہے. آدمی جو ہے وہ عقل معروف ہو جاتی ہو. قال المؤمن یسرق. پھر اس نے پوچھا یا رسول اللہ کیا مومن چوری کر سکتا ہے؟ قال قد یکون ذلک. پیغمبر نے کہا ممکن ہے. آدمی پریشان ہوا، بھوکا ہے، مرا جا رہا ہے، کچھ کر لیا چلو. قال یا رسول اللہ المؤمن یکذب. سوال یہاں دیکھیے ہوتا کیا ہے کہ ہم لوگ دین کو اپنی عقل سے سمجھنا چاہتے ہیں. جو سب سے بڑی پرابلم ہمارے ساتھ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے دماغ میں جو بات گھس گئی ہے وہی دین ہے، وہی اسلام ہے، وہی ایمان ہے. جبکہ اللہ کیا کہتا ہے بھیا ہم جو کہیں گے وہ دین ہوگا نا، ہمارا نبی جو کہے گا وہ دین ہوگا، ائمہ معصومین جو فرمائیں گے وہ دین ہوگا، نہ کہ ہماری سوچ کا نام دین ہے. تو بہت سے اعمال ہیں کہ جن کو ہم ہلکا سمجھتے ہیں. مثال کے طور پر یہ میں نے 2 گناہ آپ کو گنائے. وسیع حسن صاحب اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ معاذ اللہ چوری کر لی، یا رہتے ہیں ان کے یہاں کیا نام ہے اشفاق کریم کے یہاں، تو انہی کے یہاں بیچارے اور بھی بمبئی کے ہیں ابھی نہیں آئے ابے، تو وہ صاحب وہ بھی وہیں رہتے ہیں بیچارے. ان لوگوں سے ملنے کے لیے یہ آ گئے، یہ اپنا موبائل چھوڑ کے چلے گئے. میں نے دیکھا جلدی سے اس کو سوئچ آف کیا، اٹیچی میں ڈال دیا. کسی کو شک بھی نہیں ہوگا کہ یہ مولانا بھی یہ حرکت. اب یہ ڈھونڈ رہے ہیں بیچارے پر. بہرحال راز تو کھلتا ہے نا، اب کھل گیا راز. اب بیٹھلائیے گا آپ ہم کو ممبر پر، کون پڑھے گا مجلس کا؟ ارے چورا کی یار رب
ہوگا نہیں ہوگا یہ خدا نخواستہ معاذ اللہ وہ دوسرا والا گناہ اگر وہ ہو گیا تب تو نہ یہ کہ صرف ممبر پہ نہیں بیٹھا لیں گے بلکہ ہاں قاعدے سے کام بھی ہو جائے گا ہے نا. لیکن یہی وسیع حسن صاحب بیوقوف بنا کر کے جھوٹ بول کر کے نکل کے آ گئے. اب آپ کا جواب کیا ہوگا؟ یار مولانا کے پاس کیا دماغ ہے، ایسا چکر دیا اس کو امیگریشن والے کو بیچارے کو، کیا دماغ ہے واقعا. ساری دنیا ہم سے مجلس بھی پڑھوائے گی، ہمارے پیچھے نماز بھی پڑھے گی، ہے نا. کیوں؟ اس لیے کہ ہم لوگ جھوٹ کو اتنا بڑا نہیں سمجھتے جتنا بڑا زنا کو سمجھتے ہیں، جھوٹ کو اتنا بڑا نہیں سمجھتے جتنا بڑا چوری کو سمجھتے ہیں. اب پیغمبر کا جواب کیا ہے اور پیغمبر نے کس بیس پر جواب دیا وہ سنیے. آگے وہ کہتا ہے یا رسول اللہ مومن زنا کر سکتا ہے؟ فرمایا ممکن ہے. مومن چوری کر سکتا ہے؟ فرمایا ممکن ہے. فرمایا المؤمن یکذب، مومن جھوٹ بول سکتا ہے؟ فقال اللہ، مومن جھوٹ نہیں بول سکتا. یا انسان جھوٹ ہی بولے گا یا مومن ہی رہے گا، دونوں ایک ساتھ نہیں ہو سکتے. تو اب اس کو بڑا تعجب ہوا کہ یار اتنا بڑا گناہ زنا کا، اس کے بعد بھی آدمی مومن ہے، گناہ گار ہے، سزا ملے گی. اتنا بڑا گناہ جو ہے وہ چوری کا، اس کے بعد بھی، اور زنا کا جو ہے وہ پیغمبر نے کہا کہ نہیں ہو سکتا. تو لگتا ہے کتاب میں یہ نہیں، لیکن حضرت کے جواب سے ایسا لگا کہ اس کو تعجب ہوا. تو حضرت نے فرمایا کیوں بھائی تعجب کیوں؟ کیا قرآن میں یہ آیت نہیں پڑھی تم نے؟ اب رسول اللہ نے آیت سنائی جو کہتی ہے کہ مومن جھوٹ نہیں بول سکتا. اب یہاں حدیث نہیں ہے، آیت ہے. کیا ارشاد ہوتا سورہ مبارکہ نحل، انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون، جھوٹ وہی بولتے ہیں جو مومن نہیں ہوتے. صلوات اسی لیے روایتوں میں ہے کہ حتیٰ اپنے بچوں سے بھی جھوٹا وعدہ مت کرو. ہاں ٹھیک ہے بیٹا لے آئیں گے شام کو، خبردار تمہارے ایک عمل سے بچپنے سے اس کے دماغ میں گھسے گا جھوٹ بولنا. چنانچہ یہاں فرماتے ہیں پیغمبر امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ، لا یجد عبد حقیقت الایمان، انسان ایمان کی حقیقت تک پہنچ نہیں سکتا حتی یدع الکذب جدہ وحزلہ، جب تک وہ جھوٹ نہ چھوڑ دے، چاہے جو ہے سیریسلی ہو چاہے مذاق والا. صلوات دیجیے، مذاق والا، حزلہ وجدہ. یہ ایک جگہ پیغمبر فرماتے ہیں ایاکم والکذب، بچو جھوٹ سے، فإن الکذب یہدی الی الفجور، جھوٹ لے جاتا ہے آدمی کو بدکاری کی طرف، فسق و فجور کی طرف، والفجور یہدی الی النار، اور بدکاری کہاں لے جاتی ہے آدمی کو؟ جہنم کی طرف. یعنی جھوٹ کہاں لے جاتا ہے آدمی کو؟ جہنم کی طرف. خوب لا سوءۃ اسوأ من الکذب، کوئی برائی جھوٹ سے بڑھ کے نہیں ہے. ایک جگہ روایت کہتی ہے 11ویں امام سے، حطت الخبائث فی بیت، ساری برائیوں کو ایک روم میں بند کر کے تالا مار دیا گیا ہے. وَمِفْتَاحُهُ الْكِذْبُ، اور اس کی چابی جھوٹ ہے. آپ غور کر رہے ہیں، یعنی جہاں جھوٹ شروع کیا ہر بیماری آ سکتی ہے، ہر مرض آ سکتا ہے. چنانچہ یہ ہر آدمی کو تجربہ ہوگا، ہم جیسے گناہگار بھی کبھی کبھی یہ فیلنگ آ جاتی ہے، یار کام ٹھیک نہیں ہے، پگڑی لگاتے ہو اور یہ سب حرکتیں کرتے ہو، ٹھیک نہیں ہے. اکیلے میں کبھی کبھی، اب سب کے ساتھ ہوتا ہے، کل سے انشاءاللہ ہوتا ہے، نہیں ہوتا ہے، کل سے انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے، کل سے. ایسے ہی ایک آدمی تھا، اس کے دماغ میں ہے یار یہ چلو یہ کب تک یہ بدماشیاں چلو گی، چلو چھوڑو. لیکن کئی گڑبڑ کرتا تھا، اس طرح سب تو نہیں ہو پائے گا. آ گیا رسول اللہ کے پاس، سنیے کہتا یا رسول اللہ صلوات بر محمد آیا، کہتا ہے کہ یا رسول اللہ انی لا اصلی، یا رسول اللہ میں نماز نہیں پڑھتا. اچھا، اور وَأَنَا أَزْنِي، میں زنا بھی کرتا ہوں.
اور وہ اکذب، جھوٹ عمدہ قسم کا بولتا ہوں. سوچ رہے ہیں کہ ٹھیک ہو جائے، سدھر جائے، مطلب یہ. لیکن یا رسول اللہ سب نہیں چھوٹ پائے گا، ایک کوئی چیز چھوڑ دیں گے، آپ جو کہہ دیجیے. حضرت نے کہا پکا؟ دیکھیے نماز کا بڑا مرتبہ ہے، لیکن جو واقعی جو ہے وہ دین پہنچانے والے ہیں نا، ان کو پتا ہے کہ فوکس کس پر کرنا ہے. یہ ٹھیک ہو جائے گا، سب ٹھیک ہو جائے گا. جبکہ اگر آپ ابھی ہم سے آپ سے پوچھئے کہ اسلام میں سب سے اہم کیا ہے؟ نماز. الصلاۃ عمود الدین، نماز دین کا ستون ہے. ان قبلت قبل ما سواها، یا روایت کہتی ہے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جو جان بوجھ کے نماز چھوڑ دے وہ کافر ہے. اتنا سب ہونے کے باوجود پیغمبر نے یہ نہیں کہا اچھا جاؤ کم از کم نماز کی پابندی کرنا. تب بھی اگر کہتے نا تو ہم کہتے ہیں ہاں اس لیے کہا ہے پیغمبر نے کہ قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز برائیوں کو روکتی ہے. تو شاید پیغمبر نے اس لیے فرمایا کہ نماز پڑھے گا خود ہی ٹھیک ہو جائے گا. یہ جواب دیتے ہیں ہم لوگ، لیکن تعجب پیغمبر نے کہا ہی نہیں کہ خبردار جاؤ آج کے بعد سے نماز مت چھوڑنا. انہوں نے کہا صاحب میں نماز نہیں پڑھتا، میں زنا کرتا ہوں، میں جھوٹ بولتا ہوں، ایک سے توبہ کرنا چاہتا ہوں، آپ کہہ دیجئے. حضرت نے کہا پکا؟ وعدہ وعدہ ہے پکا. ہاں پکا. کہا جاؤ جھوٹ مت بولنا. تو خوش ہو گیا، یار یہ تو آسان کام ہے، مین تو دونوں بچے ہوئے ہیں، کوئی دقت نہیں ہے نا. جھوٹ مت بولنا. آ گئے، نماز کا ٹائم ہوا، سستی تاری ہوئی. چھوڑو یار کل سے دیکھا جائے گا، کرتے ہیں نا ہم لوگ. جیسے یہ ہوا فوراً دماغ میں کہ اگر رسول اللہ نے پوچھ لیا نماز پڑھی کہ نہیں تب کیا ہوگا؟ اگر کہتا ہوں ہاں جھوٹ، وعدہ خلافی ہو گئی. اور اگر کہتا ہوں نہیں تو ایسا تھوڑی ہے کہ جو ہم کو چھوڑ دیا جائے گا، سزا تو ملے گی نا. چلو یار الٹی سیدھی جیسی ہے پڑھ لو. پھر وہ ہوا دوسرا والا جرم. نے کہا یار اگر پیغمبر نے پوچھ لیا تو اس پر تو 100 کوڑا پڑے گا. اگر ہم نے یس کیا اور اگر کہا نہیں تو جھوٹ وعدہ خلافی ہے، چھوڑو بھیا. پھر آیا پیغمبر کے پاس، کہنے لگا یا رسول اللہ ایسی چیز چھوڑوا دی آپ نے کہ سب صحیح ہو گیا. صلوات. تو ایک چیز میں اپنے بچوں سے گزارش کروں گا کہ کوشش یہ کریں، ہمارے لیے بھی دعا کیجئے کہ اللہ توفیق دے کہ ہم اپنی عقل سے دین نہ سمجھیں. پیغمبر نے کیا فرمایا ہے، رسول اللہ نے کیا فرمایا ہے، اہل بیت نے کیا فرمایا، اپنی عقل. ایک دن ارے صاحب عجیب اپنی عقل سے دین بناتے ہیں. ایک دن جو ہے وہ ایک بچہ آیا کہ امی پوچھ رہی ہیں کہ انگور پہ نظر ہو سکتی ہے امام کی. لیکن فوراً دماغ او اچھا اس لیے کچھ آیا ہے کہ امام کو انگور میں ہے نا. اچھا کبھی کبھی اللہ مدد بھی کرتا ہے. میں نے کہا جا کے امی سے کہہ دینا کہ مولانا نے کہا ہے کہ اگر امام کے بعد ان کی اولاد نے انگور کھانا چھوڑ دیا ہو تو نظر نہ دلائیں، اور اگر ان کی اولاد نے اس کے بعد بھی انگور کھایا ہے تو کم از کم امام کے بیٹوں سے آگے نہ بڑھ جائیں. خود سے صلوات اور کریں. اپنی طرف سے کیوں بناتے ہو بھائی؟ تو جھوٹ سب سے چیز علت مانے ہاں اردو میں بولتے ہیں علت مانے. کیا علت ہے، کیا وجہ ہے؟ علت کے معنی بیماری کے ہیں بھی ہیں. علیل سنا ہے نا آج کل فلاں بہت علیل ہے. دعا فرمائی. ابھی بتایا کس نے بتایا تھا؟ مولانا نصرت صاحب کا اللہ شفاء کامل و عاجل عطا فرمائے انشاءاللہ بحق امام سجاد علیہ السلام. تو دیکھیے ہم کو اور آپ کو اللہ نے 2 چیزیں سے مل کے بنایا ہے. ایک کا نام ہے جسم اور ایک کا نام ہے روح. اور دونوں بیمار ہوتے ہیں. جسم بھی بیمار ہوتا ہے
روح بھی بیمار ہوتی ہے. اور جسم کے ڈاکٹر بھی کچھ جھولا چھاپ ہے نا, کچھ خالی MBBS. میں ایک مرتبہ بیمار ہوا قاعدے سے, تو میرے بھائی بیچارے چھوٹے ہیں, اللہ طول عمر دے, اٹھا لے گئے, حیدرآباد میں رہتے ہیں. تو وہاں جب ڈاکٹر واکٹر کے یہاں دکھلایا, اس نے پرچہ ورچہ دیکھا, ایڈمٹ کیا. UP والے MBBS کو کیوں دکھلاتے ہیں؟ ہم یہ سمجھ کے کہتے صاحب MBBS کا علاج چل رہا ہے, یعنی اس سے اوپر جائیے صاحب, اسپیشلسٹ کے پاس جائیے, MD کے پاس جائیے, DM کے پاس جائیے. تو جسم کی جو بیماریاں ہوتی ہیں اس میں بھی جو ہے وہ ڈاکٹروں کی قسمیں الگ الگ, کچھ جھولا چھاپ ہیں, کچھ جو ہے وہ BMS ہیں, کچھ MBBS ہیں, کچھ صاحب ایسے بھی ہیں کہ نفس پہ ہاتھ رکھا اور بتا دیتے ہیں. ایسے آج بھی ہیں الحمدللہ, اس طرح کے لوگ ہیں. اسی طریقے سے روح کو بھی بیماری لگتی ہے. اچھا, جسم کی بھی بیماریوں میں زکام ہو گیا, کھانسی آ گئی, نزلہ ہو گیا, کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں یار, سیرپ لے لیں گے بات ختم ہو جائے گی. میں سیرپ لے کے چلا تھا انڈیا سے, پورا مہینہ گھوم گھام کے آ گئے, آج نکالا اس کو. کچھ جو ہے کل آواز زیادہ پھنسی لگ رہی تھی تو آج نکالا. کھانسی واسی آدمی ہو گیا, ہلکی پھلکی ہو گئی, کوئی مسئلہ نہیں ہے. بخار آ گیا, ٹائیفائڈ ہو گیا تو اب تھوڑا اور ہوگا, معلوم ہوا اٹیک پڑ گیا تو اور سخت ہوا, اور سب کینسر ہو گیا معاذ اللہ تو اور. تو جیسے جسم کو الگ الگ بیماریاں ہیں, بڑی چھوٹی, اس سے بڑی, اس سے بڑی, اس سے بڑی, اس سے بڑی, ویسے ہی ڈاکٹر بھی ہیں, ویسے ہی روح کو بھی بیماریاں بھی مختلف ہیں اور اس کے اطباء بھی مختلف ہیں. صلوات اور محمد, اس کے بڑے بڑے ڈاکٹر ہیں. اس کے ہمارے علماء میں دیکھیے, اگر روح کو بھی بیماری لگتی ہے تو علاج کا جو ہے وہ کوئی طبیب ہونا چاہیے, نہیں ہونا چاہیے. بہت سے علماء ہمارے گزرے ہیں, اس میں 2 نام ہیں. بور تو نہیں ہو رہے ہیں نا, 2 نام. اصل میں آدمی جب کہیں 2-4 دن کے لیے جاتا ہے نا تو وہ بڑا پریشان تھا, یہ بھی کہہ ڈالو, یہ بھی کہہ ڈالو, یہ بھی کہہ ڈالو, تو لمبا ہوتا ہے, دھیرے دھیرے چلتا ہے. جو ہے 2020 میں جو ہے وہ ٹیسٹ والی بات تھوڑی آتی ہے. صلوات پر اس لائن کے 2 باپ بیٹے ہیں, دونوں اسی لائن کے ہیں. نراقی, ملا احمد نراقی, اور بیٹے ہیں ملا محمد مہدی نراقی. ملا احمد نراقی کی کتاب ہے فارسی میں ایک جلد معراج السعادہ. بیٹے کی کتاب ہے 3 جلدوں میں عربی میں جامع السعادات. اس کا باقاعدہ درس ورس بھی ہوتا ہے, یوٹیوب پہ ڈھونڈو گے تو مل جائے گی. جامع السعادہ. دیکھیے جب روح پاک ہوتی ہے کیا ہوتا ہے. صلوات پر محمد. یہ جناب زینب, کل اس پر بات ہوگی. جناب زینب علیہ السلام نے ایک پورا مدرسہ بنایا ہے, یہ پوری یونیورسٹی بنائی ہے روحانی علاج کے لیے. یہ شفا خانہ حسینی جو ہے, یہ روحانی علاج, اور ایسے ایسے معالج ہیں یہاں. تو یہ جب ان کی کتاب چھپی نا, پر یہ غضب کی 2 قصے سن لیجیے آپ. جب ان کی کتاب چھپی تو کسی ایک فقیر منش آدمی نے دیکھا, پڑھا, اس کو اچھی لگی کتاب. تو ہر آدمی جو ہے وہ, یار یہ لوگ لکھتے ہیں, پتہ نہیں خود بھی عمل کرتے ہوں گے, نہیں کرتے ہوں گے, جاؤ سب ملا جائے. وہ چلا آیا مرحوم نراقی کے. مرحوم نراقی جو ہے وہ اتفاق سے وہ خاندانی زمیندار امیدار تھے, کیا تھے, تو گھوڑا بھی ہے, گاڑی بھی ہے. اچھا بھی باپ دادا سے ملا تو کیا پھینک دے آدمی, کیا کر لے اس کو. تو وہ اب دیکھا, یہ دیکھیے دنیا دار مولوی کتاب اتنی بڑھیا لکھتے ہیں, اور یہ گھوڑا دیکھیے, یہ نوکر دیکھیے, یہ کوٹھی دیکھیے. وہ اتنے پہنچے ہوئے تھے کہ سمجھ گئے کہ میرے بارے میں کیا سوچ رہا ہے. چائے وائے پلانے ولانے کے بعد ایسے ہی بات نکل آئی, کربلا چلو گے. اس نے کہا صاحب خواہش تھا کہ لاؤ چلیں. وہ اٹھایا, چھلی, چل پڑے, چل پڑے. کچھ دور گئے تو اچانک وہ جو فقیر صاحب تھے درویش, ارے حضور کیا ہوا, میرا کاسا چھوٹ گیا آپ کے یہاں. ان کا اس کا ٹینشن مت لو, پیسہ اللہ نے مجھ کو دیا,
تم نے دیکھ لیا نا ہماری حالت، چلو نجف میں خرید دیں گے تم کو، کربلا میں خرید دیں گے تم کو. ارے نہیں صاحب وہ تو بڑا زبردست تھا، ایسا تھا اور ویسا تھا، وہ ہندوستان سے آیا تھا، وہ ہاتھی کے دانت کا تھا، کائے کا تھا، وہ اپنا. ارے جیسا بھی ہو بھائی، جتنا میں تو ہم سب دلا دیں گے. ارے نہیں صاحب نہیں صاحب نہیں صاحب. ٹھیک ہے چلو واپس آ گئے. انہوں نے کہا سال یہ چلیے، کہا ہم کو نہیں جانا کربلا. کہ کیوں؟ کہ خالی تم کو یہ دکھلانے گئے تھے، اتنا سب کچھ ہے میرے پاس. جب زیارت امام کا نام آیا میں نے پلٹ کے نہیں دیکھا کہ میرے جو ہے وہ دھانوں کی سینچائی کب ہوگی، گیہوں میں پانی کب دیا جائے گا، گھوڑے کو چارہ کون دے گا. پلٹ کے نہیں دیکھا، چل پڑا. اور تمہارے پاس ایک کاسا تھا امام کی زیارت کے نام پر، وہ نہیں چھوڑ پائے. تو کچھ سمجھ میں آیا، پیسہ ہونا بری بات نہیں ہے، مال پرستی بری چیز ہے. صلوات بر محمد. تو اب یہ صاحب گئے نجف زیارت کے لیے. اب یہ دوسرا قصہ. وہ زمانہ تھا مرحوم علامہ بحر العلوم، بحر العلوم رضوان اللہ علیہ، بڑی عظیم شخصیت تھی، اپنے زمانے کے مرجع ہوئے تھے. امام سے بھی کئی بار ان کی ملاقات ہوئی ہے. تو طریقہ یہ تھا قدیم زمانوں میں کہ اگر باہر کا کوئی عالم آتا ہے تو جو نجف کے علماء ہوتے تھے پہلے وہ جاتے تھے ملنے کے لیے، 3 دن کہیں مہمان نکلتا نہیں تھا. اب اس کے بعد چوتھے دن سے جو مہمان ہے وہ ان لوگوں کے یہاں جائیں گے جو ان سے ملنے آ چکے ہیں، جس کو ہمارے اردو میں کہتے ہیں دید، اور پھر تیسرے دن کے بعد باز دید. سارے نجف کے چھوٹے بڑے علماء آ گئے ان سے ملنے. آئے بحر العلوم نہیں آئے. اچھا پبلک کو تو کچھ ملنا چاہیے نا. اتنا بڑا عالم آیا، اتنا بڑا عالم. سنا جو کتنے بڑے ہیں، بتاؤ ساری دنیا گئی ملنے کے لیے، ملنے نہیں گئے. کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ جیسے سب کے یہاں گئے ان کے یہاں بھی چلے گئے، جبکہ یہ نہیں آئے تھے. ان کے یہاں گئے تو کوئی بھاؤ نہیں دیا گیا. علیکم السلام، آئیے کچھ نہیں، آئیے چائے. یہ پھر جو ہے وہ تبصرے کا بتاؤ، تو خود گئے نہیں، وہ بیچارے آئے تو ان پر کوئی توجہ نہیں تھی. خیر وہ چلے گئے کچھ دیر. اچھا خدا میں خدا کوئی رسپانس نہیں. کچھ دن بعد پھر آ گئے، 2 دن کے بعد 4 دن کے بعد جو بھی، پھر ویسے ہی بے توجہ ہی. اب یہ ہے کہ اب ان کی زیارت ویارت سب ہو گئی، اب کل جانا ہے، مثلا پرسوں جانا ہے، تو پھر سب سے ایک بار خدا حافظی کی ملاقات. اب پھر ان کے پاس آئے ملنے کے لیے. اب کی جو آئے تو علامہ بحر العلوم دوڑ کے گیٹ پہ پہنچ گئے. آئیے حضور آئیے، لے کے آئے اور اپنی جگہ بٹھلایا. اور خود باقاعدہ جیسے تشہد میں بیٹھتے ہیں ہم لوگ، دو زانو ہو کے بیٹھ گئے، جی حضور جی حضور. یہ بھی جو ہے وہ بحث کا موضوع بن گیا کہ یار خود گئے نہیں، 2 بار آئے، کوئی توجہ نہیں دی، اور اب کی معلوم ہوتا یہ استاد یہ شاگرد. یہ کیا؟ کسی نے پوچھا علامہ بحر العلوم سے، آپ کا یہ عمل سمجھ میں نہیں آیا؟ انہوں نے کہا میں نے اس آدمی کی کتاب پڑھی تھی، کتاب بڑی زبردست تھی، میں بے توجہی کر کے جانچنا چاہ رہا تھا کہ خالی لکھا ہے کہ عمل بھی کرتے ہیں. اب جب میں نے 2 بار بے توجہی کر کے بھانپ لیا کہ نہیں اس سے بحث نہیں کہ ہم نے کیا کیا، اس کی کیا ذمہ داری وہ کر رہا ہے. یعنی ایک نسخہ ہم کو یہ ملا کہ ہم سے اس سے بحث نہیں کہ انہوں نے میرے ساتھ کیا کیا ہے، ہماری کیا ذمہ داری بنتی وہ ہم کو کرنا ہے. صلوات. ایسے جب وہ معلم ہوں گے نا، تو ان کی جو کتاب ہے جامع السعادات، عربی میں 3 جلدوں میں، بلکہ یہ آسان ہے، وہ ان کی والی جو تھی ابا والی بڑی گاڑھی ہے. کئی بار کوشش کی ہم نے، فارسی میں مجلس پڑھی ہم نے میں، لیکن وہ بہت سر میں درد ہونے لگتا. ان کا بالکل صاف صاف معاملہ، جیسے ہم مجلس پڑھتے ہیں نا ویسے ان کی کتاب عربی میں. صلوات پر آسان. تو اس طرح کے بھی جو ہے وہ علماء کی ضرورت ہے جو ہماری تربیت کریں. جیسے جسم کو بیماری لگتی ہے ویسے ہی بولیے روح کو بھی بیماری لگتی ہے. تو جیسے جسم کی بیماری بھی کچھ ہلکی، کچھ اس سے بھاری، کچھ اس سے بھاری، کچھ اس سے بھاری، ویسے ہی روح کو بھی کبھی زکام ہو جاتا ہے، کبھی کھانسی آ جاتی ہے، کبھی نزلہ ہو جاتا ہے، بڑھ جاتا ہے روح کو بھی. ہاں تھوڑا سا کسی کے بارے میں اندر یہ آدمی ٹھیک نہیں لگتے جا رہی ہے، بس اتنی سی بات ہے، وہ معلوم ہوا 2 ایک بار قاعدے سے انہوں نے سلام کر دیا نکل جائے گا.
ایسے ہی نکل جائے گا. تو کچھ ہلکا کچھ بھاری ہوتے ہوتے جیسے جسم کو کینسر ہو جاتا اب مشکل ہے ٹھیک ہونا، ویسے روح کی سب سے بڑی بیماری، یہ میرا جملہ نہیں ہے، شاید امیر المومنین کا ایک بار دیکھ لیں تاکہ ممبر سے غلط بات نہ ہو. ہاں مولا فرماتے ہیں علت الکذب اقبح علہ، جھوٹ کی بیماری سب سے خراب بیماری ہے. یعنی جیسے کینسر ہو جائے جسم کو، کڈنی خراب ہو جائے، وہی حال ہے روح کی بیماری کا اگر کوئی آدمی جھوٹ کا عادی ہو جاتا ہے. صلوات پر محمد و آل پیغمبر فرماتے ہیں عزت دار آدمی جھوٹ نہیں بولتا، جو اپنے کو کچھ سمجھتا ہے وہ کبھی جھوٹ نہیں بولے گا. پیغمبر نے وجہ بتائی جھوٹ کیوں، لا یکذب الکاذب الا من مہانت النفس، جھوٹا جھوٹ اسی وقت بولتا ہے کہ جب اپنے کو ہلکا سمجھتا ہے. مثلا یار ابھی جیم کریں گے تو یہ جیم کر دیں گے تو پھر آگے کیا ہوگا، ہے نا. لیکن جہاں ہوا کیا کر لیں گے یار، رازق ہوا ہے. جہاں مضبوطی آئی وہاں ڈٹ کے صحیح بات کہیں گے، چھوڑ رکھنا رکھو نہیں، چلو بہت مل جائے گا. پیغمبر نے یہ فرمایا کہ لا یکذب الکاذب الا کیا ہے، مہانت من مہانت نفس، جھوٹ آدمی بولتا ہے اپنے نفس کی کمزوری کی بنیاد پر. اور اس نفس کو مضبوط کرنے کے لیے کیا چاہیے، ہاں یہ بھی کہتے چلیں، ایسے علماء کی نشست میں چاہے آدمی واز کی نشستیں منعقد کریں. یہ بتائیے امام، آپ کا عقیدہ کیا امام معصوم ہوتے نہیں ہوتے؟ امام کو واز کی ضرورت ہے نا، امام کو نصیحت کی ضرورت ہے. لیکن مولا نے فرمایا ہے امام حسن سے، بنی احی قلبک بالموعظہ، بیٹا اپنے دل کو زندہ کرو واعظ کے ذریعے سے. سمجھ گیا، لہذا حکم ہے جایا کرو. اور خاص کر کے بعض روایتوں میں ہے قبرستان جاؤ اور وہاں دیکھو یہ میرے ابا کی قبر ہے، یہ میری ماں کی قبر ہے، یہ کیا لے کے گئے کہ ہم کیا لے کے، یہ چیزیں اگر ہو جائیں گی. لیکن ہم موضوع سے ہٹ جائیں گے، مشکل تمہارے ساتھ یہ ہے. صلوات چنانچہ ساتویں امام ہمارے فرماتے ہیں، امام کے ساتویں امام کے ایک صحابی تھے ہشام ابن حکم. ہشام سے حضرت نے فرمایا یا ہشام ان العاقل لا یکذب وان کان ہوا، عقل مند آدمی جھوٹ نہیں بولتا چاہے اس میں اس کا فائدہ ہی کیوں نہ ہو. وَاجْتَنِبُوا الْكِذْبَ وَإِنْ رَأَيْتُمْ فِيهِ النَّجَاةِ، جھوٹ سے اپنے آپ کو بچاؤ چاہے اس میں تم کو نجات ہی کیوں نہ دکھ رہی ہو. فَإِنَّ فِيهِ الْحَلَكَ، حقیقت میں ہلاکت اسی میں ہے. إِيَّاكَ وَالْكِذْبِ، یہ بہت مزیدار. ون دیکھتے ہیں یہاں آپ لوگ، دیکھتے نہیں دیکھتے ون پر، تو اس وقت جو میری شکل ہے وہ کوئی بہت ڈھنگ کی نہیں ہے، یوں بھی جو ہے وہ، لیکن ون پر آپ دیکھیے گا وجہ، سوال ہے وجہ کا، وجہ یہ ہے کہ وہاں ایک مرزا صاحب ہے ون میں، وہ پورا بکسا لے کے آتے ہیں. سمجھ گئے آپ، شروع میں تو بڑی غیرت آتی تھی کہ یار ہم کوئی لڑکی ہیں، لیکن اب دھیرے دھیرے عادت ہو گئی تو وہ بکسا اپنا کھولتے ہیں، یوں 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 پورا لگاتے ہیں. سمجھ گئے آپ. تو اس کا مطلب کیا ہوا، آدمی میک اپ کرتا ہے تھوڑا ٹھیک دکھنے لگے، ہے نا. روایت کہتی ہے سب سے بڑھیا میک اپ ہے ٹھیک دکھنے لگو گے، جھوٹ بولنا چھوڑ دو. صلوات پر محمد، یہ بڑی عجیب روایت. فرماتے ہیں ایاک والکذب، بچاؤ اپنے کو جھوٹ سے. فإن الکذب یسود الوجہ، اس لیے کہ جھوٹ چہرے کو کالا کر دیتا ہے. تو کالا کا مطلب وہ یہ کلر تھوڑی کر دیتا ہے، یعنی جو چہرے کی رونق ہے، جو حسن ہے وہ نکل جائے گا. لہذا اگر نور اپنے چہرے کا باقی رکھنا ہے تو مولوی صاحب سچ بولا. آدمی جھوٹ کیوں بولتا ہے؟ کل کیوں نہیں آئے تھے؟
ارے ہوں کیا بتائیں کل ذرا سب کچھ وہ کمر میں تکلیف ہو گئی, کھانسی آنے لگی سر. ہمیں سیدھے سیدھے کہہ دو کل نہیں اٹھتا آنے کا صاحب, ٹھیک ہے. کل اگر ہم سیدھے سیدھے کہہ دیں گے تو ایک دن کی پگار کاٹ لے گا, یہی ہوتا ہے نا. اور کیا بتائیں کل جیسے ہی نکلے سر وہ یہ ہو گیا, تھوڑا پیر میں جو ہے وہ آ گئی, موچ آ گئی, اور دن بھر ہلنا دلنا مشکل ہو گیا. یہ ہم اتنا گڑھا ہم نے کیوں؟ تاکہ اس دن کی پگار مل جائے. ٹھیک ہو گیا, پگار مل گئی. لڑکا کھیل رہا تھا, گر پڑا, پیر ٹوٹ گیا, پلاسٹر لگ گیا. جھوٹ کاہے کے لیے بولا تھا؟ آج 500 روپے آج کا کٹنے نہ پائے نا, 1500 چلا گیا. یہ روایت ہے, میں نہیں کہہ رہا ہوں. کہتے ہیں الکذب ینقص الرزق, جھوٹ روزی کو کم کر دیتا ہے. صلوات پر محمد. ایک اور صلوات پڑھ کے تھوڑا تھوڑا زحمت فرمائیے, آگے آئیے, اس لیے کہ ان کا جسم بھی ٹھیک ٹھاک ہے, جگہ کم ہے. تھوڑا تھوڑا آپ لوگ آگے آ جائیے تو جگہ بھی ہے. ظہور امام زمانہ علیہ السلام بلند تر صلوات. دیکھیے اگر آدمی جو ہے نا اپنی چیز کو اس کے حوالے کر دینا تو ہم کو کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. کچھ نہ جھوٹ بولنے. جھوٹ اکثر آدمی کیوں بولتا ہے؟ اپنی حیثیت بچانے کے لیے, اپنی عزت بچانے کے لیے, اپنی آبرو بچانے کے لیے, اسی سب کے لیے ہوتا ہے نا. کچھ نہیں, تم اس کے لیے کرو ساری دنیا لگ جائے تم کو بے عزت کرنے میں, وہ چاہے گا تو نہیں کر سکتا. اور چاہے جتنا جھوٹ بول لو اپنے آپ کو بچانے کے لیے, اگر وہ چاہ لے گا تو بچ نہیں سکتے. اب یہاں سے میں آپ کو 2 چیزیں سناتا ہوں جلدی جلدی, اور تمام صلوات پر محمد. پہلے خواب سے ایک کتاب ہے جس کا نام ہے خصال شیخ صدوق. میرے بارے میں کر کے مقصد صلوات پر محمد. اور مزے کی بات یہ ہے کہ 3 ہی یاد بھی مجھ کو ہے, 5 ہے جو سنانے جا رہا ہوں, 3 ہی یاد بھی. اور پہلے ہی کیا پہنچی ہوئی شخصیت باتیں, ان 3 چیزوں کو مت سنو. ایک نبی تھے, نبی کا خواب نہیں ہوتا, وہ حکم الہی ہے. ایک پیغمبر نے خواب دیکھا, بہت مزیدار روایت ہے, کاش پوری یاد ہوتی 5 چیزیں, لیکن جو کام والی وہ یاد ہے. خواب دیکھا کہ کل صبح پہلی چیز جو ملے اس کو کھا جانا, دوسری چیز جو ملے اس کو دفن کر دینا, تیسری چیز جو ملے اس سے فرار کرنا, چوتھی چیز جو ملے اس کو مایوس مت کرنا اور اس کو پناہ دے دینا, 5ویں چیز جو ملے اس کو مایوس مت کرنا. بات ختم ہو گئی. پہلی چیز کیا تھی؟ پہلی چیز جو ملے اس کو کھا جانا. اب جب صبح اٹھے, پیغمبر ہیں, حکم خدا ہے, گھر سے نکلے, سامنے دیکھا بڑا سا کالا پہاڑ. یہ کہاں سے آ گیا؟ ابھی تک تو وہیں رہتے تھے نا. اور خواب بھی دیکھا کہ جو پہلی چیز ملے کھا جانا, یہ پہاڑ کیسے کھا لیں گے؟ لیکن نبی, اللہ ناممکن چیز کا حکم نہیں دیتا. اچھا دے بھی, تم ابھی سے کیسے طے کر لیں کہ نہیں کھا پائیں گے؟ ہم کو بڑھنا چاہیے, نہیں کھا پائیں گے تو کہتے ہیں کہ صاحب اتنا بڑا پہاڑ اتنا سمو دیا, کیسے کھا لیں گے؟ تو یہ کھانے کی نیت سے چلے. اب یہ جیسے جیسے بڑھتے جا رہے ہیں پہاڑ چھوٹا ہوتا جا رہا ہے, چھوٹا ہوتا جا رہا ہے, چھوٹا ہوتا جا رہا ہے, اور قریب پہنچے, ہاتھ بڑھایا, لقمہ بن گیا, اٹھایا, منہ میں رکھ لیا. زبردست اجوا والے کا جو ہے
کیا کہا ہے؟ زبردست کیا جو ہے۔ دوسرا حکم کیا تھا؟ جو چیز ملے اس کو دفنا دینا۔ آگے بڑھے، دیکھا ذاب سونا چاندی ہیرے بڑی قیمتی چیز، حکم کیا ہے؟ دفنا دو۔ انہوں نے گڑھا کھودا، دفن کر دیا، آگے بڑھ گئے۔ لیکن اب مال مال ہوتا ہے، ایسے ہی موڑے تو دیکھو پھر اوپر آ گئی لگن۔ ارے پھر خود ہی جواب دیا کہ اللہ نے ایک بار کہا تھا، میں نے دفنا دیا، اب چاہے جو ہو۔ آگے بڑھے، اور وہ تیسرا کام، چوتھا کام، پانچواں کام، یہ سب رات کو سوئے، خواب میں دیکھا ہاں صاحب کام تو ہو گیا آپ کا، مطلب سمجھے آپ، یہ ہم نے آپ سے کیوں کروایا؟ کا کیا ہے مطلب، کیا ہے؟ کا یہ پہاڑ پہاڑ نہیں تھا، مال مال نہیں تھا۔ تیسرے میں جب پہنچے دیکھا کہ وہ مردار پڑا ہوا تھا، گدھا مار، اس کا بدن سوجا ہوا، بدبو آ رہی تھی۔ تو اللہ نے کہا تھا بھاگو، تو وہ فرار کرو۔ یہ سب حقیقت نہیں تھی، پہاڑ جو ہے وہ تھوڑی ہو جائے گا، لقمہ بن جائے گا آپ کھا لیں کا، تب کا یہ سب تمثیل تھی۔ اس کے اپنے اب الگ الگ معنی ہیں۔ کیا کہا جی؟ پہلا تم نے چیز دیکھی پہاڑ، وہ تمثیل تھی تمہارے غصے کی۔ اس کے بعد تم آگے بڑھے، چھوٹا ہوتا گیا، چھوٹا ہوتا گیا، اٹھایا کھا لیا، بڑا جو ہے مزیدار۔ یہی حال تمہارے غصے کا ہے۔ پہلے تو بہت دکھتا ہے، لیکن اگر برداشت کر لو، صبر کرو 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 اور پی جاؤ غصے کو، تو نتیجہ ویسے ہی شیریں ہے جیسے تم نے پہاڑ دیکھا۔ صلوات، یہ روایت ہے۔ دوسری چیز تم نے کیا دیکھی؟ سونا چاندی ہیرے جواہرات، ہے نا، دفنایا پھر ابھر گیا۔ کہاں کا یہ تمثیل تھی تمہارے اعمال کی، عمل کر کے چھپانا تمہارا کام ہے، ظاہر کرنا ہمارا کام۔ تو آپ جتنا چھپائیے گا نا، ٹینشن مت لیجیے، اگر اللہ اتنا ہی ابھارے گا۔ ایک صلوات پڑھیے کہ آج پتہ نہیں علماء کی طرف دماغ دینا سنا۔ اور ایک چیز ہم اپنے جو ہے وہ چھوٹے بھائیوں سے اور کہتے ہیں، کبھی بھی اڑی ہوئی بات پر کان مت رکھنا۔ ہاں یہ مولانا کوئی کہہ رہا تھا، جہنم میں جائے کہہ رہا تھا، تم کیوں نقل کر رہے ہو سکتا ہے کہ اڑی ہوئی بات میں کوئی دم ہی نہ ہو۔ سناؤں میں؟ صلوات پر محمد۔ ایک بزرگ عالم دین تھے اور اپنے زمانے کے زبردست خطیب، زبردست خطیب، ان کے شاگرد بیان کرتے ہیں کہ ایک دن میں نے اپنے استاد کو دیکھا کہ نصف شب کے قریب، آدھی رات کا وقت، بدنام علاقہ، بدنام ہوٹل یا مسافر خانہ، آگے آگے جناب، پیچھے پیچھے ایک عورت۔ ممبر کا ادب مانے اور وزن سمجھ گئے۔ تو ان کے شاگرد کہتے ہیں کہ میں نے کہا وہ دیکھو، چمڑے میں نمک لگایا جاتا ہے تاکہ چمڑا نہ سڑے، یہاں تو نمک ہی سڑا ہوا ہے۔ جن کو ہم اپنا بزرگ اور استاد سمجھ رہے ہیں، ان کا یہ حال آدھی رات کو۔ صلوات پر محمد۔ خبردار، آپ کو جو نقل، یہ زبان کہاں لے جائے گی اپنے قابو میں رکھو، اپنی آنکھ سے بھی دیکھو، تب بھی جہاں تک ممکن ہے کہ اس کا کوئی صحیح مطلب بھی ہو سکتا ہے، دین کہتا ہے صحیح مطلب نکالو۔ صلوات پر محمد۔ اور وہ بھی کمال یہ ہے کہ کیسے آدمی کے لیے اتنی خطرناک بات ہے۔ پہلے اس آدمی کے ایک اور سن لیجئے کہ ایسا نہیں کہ آپ بڑے مومن ہیں تو آپ کے ساتھ نہیں اڑے گا، آپ کے ساتھ اور ہوگا۔ کچھ لوگ گئے ان کے یہاں ملنے کے لیے، جناب کے یہاں، تو
ان کے دروازے پر ایک ٹھیلے والا پھل بیچ رہا تھا. انہوں نے کہا یار کیا خالی ہاتھ جائیں, کچھ لے لیا جائے. بھیا مثلاً سیب کیا حساب؟ تو اس نے کہا کہ جناب کے یہاں کے لیے لے جا رہے ہیں کیا؟ کہاں؟ کہا ارے تب چاہے جو تھے. اس کا مطلب یار جناب کو بہت مانتے ہو تم. کہ بھیا آج جو 2 روٹی حلال کی کھا رہا ہوں وہ جناب کی وجہ سے. تو کیسے؟ کہ ہوا یہ کہ میرا کام ہے چوری کرنا, ادھر ہاتھ مارا ادھر ہاتھ مارا. یہ اپنے زمانے کے بڑے خطیب ہیں. دماغ نے کہا کہ ان کے پاس ہوگا مال ٹھیک ٹھاک, ادھر ادھر دنیا میں گھوما کرتے, ان کے پاس ٹھیک ٹھاک ہوگا, آل اولاد بھی نہیں ہے, ان کے کیا کریں گے. ایک دن پتا چلا رشتہ داری میں ان کے کوئی شادی ہے. تو میں پہلے ہی جا کے جو ہے وہ بیٹھ گیا کہ جیسے ہی نکلے ویسے ہی گھر میں کودنا ہے. دیکھا اچھا ٹیکسی بھی نہیں, اتنا بڑا خطیب ان کے پاس گاڑی نہیں. کہنے صاحب انہوں نے ٹیکسی منگوائی, ٹیکسی والا آیا, گھر سے نکلے, تالا بند کیا, بیٹھے, وہ ادھر گئے, میں گھر میں کود گیا. اب اللہ جب دیکھیے اللہ بھی ہدایت کا بہانہ بنا دیتا ہے. یہ تھوڑی دور پہنچے تھے, ارے وہ گفٹ تو بھول گئے جو دینا تھا شادی میں. وہ گھوم پڑے, گھر آئے, اب اندر ان کو پتا نہیں کہ چور گھس چکا ہے. تالا جو ہے چابی لگائی, جیسے ہی کھولا ادھر چور کا حال یہ کہ بڑی قیمتی قالین تھی, وہ کاندھے تو بڑی قیمتی قالین کاندھے پہ رکھ کے یہ دروازے پہ ہاتھ لگانے چکر, تب تک وہ کھل کے. آپ بتائیے کیا ہوتا ہے؟ رنگے ہاتھ پکڑا گیا چور نا, چور چور چور, ہاں وہیں پٹ جاتا. نہیں دماغ دیکھیے, تم دوسرے کی عزت بچاؤ, اللہ تمہاری بچائے. بھئی اگر اس نے ہماری چوری کی ہے, ہم کتنا تاؤ میں آ کے شور مچاتے ہیں, تو ہم نے کیا اس کی نافرمانی نہیں کی ہے؟ اگر وہ ایسے ہی شور مچا دے تو کیا ہوگا؟ پھر تو ہم کسی لائق نہیں رہ جائیں گے نا. ارے یار تم گھما دیا. اب دیکھیے یہ جھوٹ نہیں ہوگا, اس لیے کہ ایک آدمی کی اصلاح کی نیت ہے. ارے بڑا اچھا ہوا یار ہم جو ہے واپس آ گئے. ارے میں بیوی سے اپنی کہتی چائے بنائیے, چائے بنائیے, ان کو بیچاروں کو بلا کے, اور ہم جو ہے چلے گئے بھول کے. استغفر اللہ, آئیے آئیے بیٹھیے, چائے بنائیے. بیوی کو بھی ہٹا دیا, وہ چلی گئی چائے بنانے. مہمان پھر لے کے آئے کمرے میں, کب تک چلے گا, کبھی تو کمزور ہو گئے. اچھا جب آدمی پیار سے کوئی بات کہتا ہے نا اثر کرتی ہے, ڈانٹ میں وہ بات نہیں ہے جو پیار میں بات ہے. سمجھ گئے آپ؟ کہنے لگا صاحب کیا کریں, کوئی چارہ نہیں ہے, بزنس بھی کریں تو اس کے لیے پیسہ چاہیے, نوکری کے لیے بھی کچھ ہنر نہیں آتا, ابھی لوٹ پاٹ کے علاوہ کبھی بھی زندگی میں کچھ کیا نہیں. کہے تو اچھا ہم بتاتے ہیں تم کیا کرو. کہیے تم نے قالین ایک تو تم نے لے لی, لیکن اس کا اکیلی کا کوئی دام نہیں ہے, اس کا پیئر ہے, دونوں بیچو گے تب صحیح قیمت. تو ایک تو تم لے چکے, چلو میں نے معاف کیا, حلال تمہارے لیے. دوسری والی میں خود تم کو دے دیتا ہوں, لے جاؤ بیچ لو, ایک ٹھیلا بنوا لو, اس پہ کچھ سبزی پھل رکھ لو, بیچو. کہیں جگہ نہیں میرے گھر کے سامنے, حلال کھلاؤ بچوں کو. کہنے لگا صاحب نہیں سمجھا میں. یہ دیکھیے 15 منٹ زیادہ پڑھے بھائی, پبلک کو آگے نہیں. چلیے تب اور آ جائیے آگے. ہم کو علی بھائی لگتا ہے معصوم موسم کے اشارہ سمجھ جائیں گے. ایک اور صلوات. یہ چیزیں ہیں نا ہماری زندگی پلٹنے والی ہے. اور اسی لیے جو قرآن کہتا ہے نا تبلیغ کمال نہیں ہے, ہنر تبلیغ کمال ہے. نماز نہیں پڑھتے, شرم نہیں آتی تم کو؟
نکلے تو نمازی پڑھنے کے لیے مولوی صاحب، مگر اب تو نہیں جائیں گے۔ ہوتا نہیں ہوتا اس کا؟ یہ کون سی تبلیغ ہے؟ دین کہتا ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اللہ کی بارگاہ میں بلاؤ حکمت کے ذریعے، اچھے واس کے ذریعے سے، ڈانٹ ڈپٹ کے نہیں کہا۔ اپنی اولاد نہیں مانے گی تو دوسرا کیوں ماننے لگا؟ کب تک چلے گا؟ کہ صاحب کیا کریں، کر لے، میں دوسری والی بھی دیتا ہوں، قالین بیچ لو، خرید لو، ٹھیلا بنوا لو، کہیں جگہ نہیں، میرے گھر کے سامنے لگاؤ۔ کل صاحب گیا، وہ پتہ نہیں کس زبان سے انہوں نے کہا تھا، مرحوم نے، ارے مرحوم کہہ رہے ہیں، مولانا نے، کہ تب سے بھیا وہی دونوں قالین میں نے شرافت سے لے لی، لے جا کے بیچ لیا۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ پیسہ ہوتا تو قالین نہ دیتے کہ بیچ لو، کچھ پیسہ دے دیتے نا۔ اب سوال یہ کہ صاحب اتنا بڑا آدمی، اس کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے، ابھی آئی وقت کیسے خرچ کرتا ہے۔ خیر صاحب وہ بیچ لیا میں نے، آج اللہ کا شکر ہے صاحب، شام کو 100-200 روپے حلال کے مل جاتے ہیں آرام سے بچوں کے۔ تو آج میں جو کچھ ہوں جناب کی وجہ سے ہوں۔ یہ آدمی اتنا اللہ والا ہے نا، اور اس کے بارے میں کتنا بڑا شک۔ آپ سمجھ میں آ گئی نا بات؟ یہ بس سوچئے کہ صاحب اللہ کسی کو بھی صلوات پر محمد لیکن اللہ نے کہا ہے نا کہ تم ہمارے لیے، من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کے لیے اللہ اس کے لیے۔ تم چھپاؤ، تم دباؤ، ظاہر کرنا ہمارا کام ہے۔ وہی چلی تھے نا۔ اب ان کا سنیے، تو شاگرد نے کیا شک کیا استاد کے اوپر؟ یہ ہے نا، کہنے لگا پھر مگر ایک دن میں نے سوچا یار ہر آدمی کا عمل اس کا اپنا ہے، کیا کرتے ہم سے کیا لینا ہے، پڑھاتے بڑھیا ہے، اتر جاتی ہے، چلو درس میں تو جائیں گے ہی۔ چلے گئے درس میں، دیکھیے کتنے پہنچے ہوئے تھے۔ اتفاق سے اس دن ان کا درس تھا اخلاقیات کا درس، وہ والا درس تھا کاہے کا؟ بدگمانی پر۔ اور بدگمانی پر انہوں نے وہی اپنی والی مثال بھی بنا ڈالی، اور میں چپ چاپ سن رہا ہوں۔ میں نے کہا جی حضور، اپنے دل میں، جی حضور اپنی آنکھوں کا دیکھا ہے، بدگمانی نہیں ہے۔ آئی سوچتا رہا میں ان کے لیے۔ ایک دن خبر آئی کہ قوام نام تھا، بڑی دیر یاد کر رہا تھا نام مرحوم عاصد مہدی قوام نام تھا ان کا۔ خبر آئی کہ آقا قوام مر گئے۔ میں نے کہا یار کچھ بھی ہو، پڑھاتے تھے تو شاگرد ہیں ہم، ان کے استاد ہمارے ہیں، اب مر گئے اللہ کے اپنا حساب دیں گے، ہمارے اوپر حق بنتا استادی کا، تو میں جنازے میں چلا گیا۔ اب دیکھیے جو خدا کے لیے کرتا ہے نا، خدا کیسا کرتا۔ تو اکثر آپ لوگ جنازوں میں گئے ہوں گے، دیکھا ہوگا آپ نے کہ جب جنازہ چلتا ہے نا تو چلے تھے ان کے ساتھ، اور کچھ دور جانے کے بعد یہ آ گئے بغل میں، ایسا ہوتا ہے نہیں؟ اب جا رہے ہیں، جنازہ ہے، پبلک ہے پوری، تب تک دیکھا کہ ان کے ایک اور دوسرے شاگرد بغل میں آ گئے۔ کس کے بغل میں آ گئے؟ وہی جو بدگمان تھے، رات میں دیکھا تھا وہ عورت کے ساتھ۔ کیا آدمی تھا یار، جنازے کی طرف دیکھ کر کیا آدمی تھا، اللہ مغفرت کرے۔ یہ ابھی بھی بدگمان ہے۔ کہنے لگا میں نے اپنے دل میں کہا وہ تو میں بھی جانتا ہوں کیا آدمی تھے، یعنی بدگمانی اس حد تک۔ لیکن اللہ، اس دوسرے شاگرد لگا کہ ابھی تو قبرستان دور ہے، کہو تو ان کا ایک قصہ سنائے جو میرے ساتھ ہوا ہے۔ دوسرے نے کہا، تو یہ کہتے ہیں، ہم نے کہا ٹھیک ہے سناؤ۔ کہنے لگا فلاں جگہ عشرہ چل رہا تھا جناب صدیقہ طاہرہ کی شہادت کے زمانے میں۔ جس دن آخری مجلس تھی، 10ویں مجلس تھی، مجلس کے بعد چائے وائے پی لیا، چائے وائے پینے کے بعد جو ہے وہ اپنا جماعت والے آئے، انہوں نے اپنا مصافحہ کیا، رکھا لفافہ جیب میں، تو مجھ سے کہنے لگے اے کیا نام ہے آپ کا؟ اکمل۔ جی حضور۔ کار ہے تمہارے پاس؟ جی لے آؤ۔
شاگرد کے پاس کار ہے، استاد کے پاس نہیں ہے، خرچہ بھی سمجھ میں آ جائے گا کیوں نہیں ہے، جاؤ گاڑی لے آؤ۔ خیریت تو اچھا جو اللہ والے ہوتے ہیں نا وہ بہت زیادہ دکھاوا نہیں کرتے، اوپر سے ہاں ہاں وہ کرتے رہتے، سب ان کے اندر رہتا ہے۔ ارے یار چلو آج لفافہ ملا ہے، چلو تھوڑا مستی کر کے آتے ہیں، تو کہتا کہ ہم نے کہا کہ ارے حضور آپ کی مستی میں بھی کوئی نہ کوئی ثواب ہی ہوگا، تو جاؤ لے آؤ گاڑی لے آؤ، باتیں مت کرو۔ میں کار لے آیا، ڈرائیونگ سیٹ پہ میں خود بیٹھ گیا، میرے بغل میں استاد بیٹھ گئے، چلو کہاں؟ وہیں جہاں دوسرے نے کچھ دن پہلے دیکھا تھا، بدگمانی جس سے ہوئی تھی۔ میں نے کیا تم سے جو کہہ رہے ہیں کرو، چلو۔ میں نے کہا نا کہ آج پیسہ ملا ہے تھوڑا مستی کرتے ہیں۔ پتہ نہیں کیا اثر تھا استاد کہ میں نے بھی گاڑی گیئر میں ڈال دی۔ وہاں گئے، میں نے کہا روکو، وہ سامنے لڑکی دیکھ رہا ہوں، میں نے حجی کا اس کو بلا لاؤ۔ اب میں استاد کو دیکھ رہا ہوں، کیا کہ میں تم سے جتنا کہہ اتنا کرو نا، آج لفافہ ملا، میں نے کہا کچھ ہونا چاہیے، جاؤ بلا لاؤ۔ کہنے پتہ نہیں کیا اثر ان کا تھا، میں اتر گیا گاڑی سے اور میں چلا گیا اس لڑکی طرف۔ مولانا صاحب بلا رہے ہیں، اب میں ممبر سے اور وضاحت نہیں کر سکتا، میں پچھلا ڈور کھولنے لگی تو آقا نے فرمائش ادھر نہیں، ادھر آؤ پیچھے، وہ سامنے شیشے کے پاس۔ ابھی جو لفافہ ملا تھا، ابھی گھنٹہ بھر، وہ لفافہ نکالا، اس لڑکی کو دے دیا۔ کہا بیٹا یہ میری پگڑی دیکھ رہی ہو؟ کہا ہاں۔ کیا رنگ ہے اس کا؟ کہا کالی ہے۔ کالی کا مطلب سمجھتی ہو؟ یعنی سید ہوں۔ جی۔ سید کا مطلب سمجھتی ہو؟ یعنی میں فاطمہ کی اولاد ہوں۔ ایک بات بتاؤں بیٹا، یہ پیسہ میرا نہیں ہے، میں نے 10 دن ان کی مجلس پڑھی تھی، لوگوں نے اپنے ثواب کی خاطر چندہ کیا، مجھ کو یہ 10 دن کا انہوں نے ہدیہ دیا، فاطمہ کے نام پر ہے، میرا نہیں ہے۔ میں نے اپنا ایڈریس لکھ دیا ہے، ٹیلی فون نمبر لکھ دیا ہے، اس کو لے جاؤ، تم پورا لفافہ جو بھی ملا بھائی اشرے کر لے جاؤ، خرچ کرو، جب ختم ہو جائے گا تو مجھ کو فون کرنا، مگر آج شہادت کی تاریخ ہے جناب فاطمہ کی، طے کر لو کہ اب گناہ نہیں کرو گی بیٹا۔ اور میں دیکھتا ہوں میرے بڑے تعلقات ہیں، کوئی رشتہ ڈھونڈ ڈھانٹ کے تمہاری شادی کروا دوں گا۔ اتنا بڑا مومن آدمی، اس کے لیے کیا اڑ گیا؟ بدگمانی نہ، لیکن اللہ کا بھی وعدہ ہے، تم اللہ کے ہو جاؤ، خدا دفن نہیں ہونے دے گا جب تک آبرو تمہاری صاف نہیں۔ صلوات پر محمد۔ اب سنیے، میں اس کا قصہ سنیے، اب آگے خود سنا، یہ تو استاد شاگرد نے سنایا نا، آگے ان کا کہیں اور خود کا ہے کہ صاحب اب یہ لفافہ دے کے بھول بھال گئے۔ کل لگا میں گیا نجف زیارت کے لیے، سی جو ہے کتاب اٹھائی، زیارت پڑھنے کا ارادہ کیا، تب تک مجھ کو لگا جیسے میرے پیچھے کوئی آدمی کھڑا، اس کو مجھ سے کوئی کام ہے لگتا ہے، تو میں نے کہا کہ مولا آپ ہی لوگوں نے کہا کہ مومن کے کام آنا زیادہ اہم ہے، تو آپ کی زیارت بعد میں پڑھوں گا۔ ہاں بھیا بولیے کوئی کام؟ کہاں سے باہر ایک خاتون ہے آپ کو یاد کر رہی تھی۔ کہنے لگا میں سمجھا بیچاری کو پتہ نہیں کیا، تو میں نے کتاب رکھ دی زیارت کی، میں نے کہا مولا آپ ہی کہتے ہیں نا مومن کے کام پہلے آؤ، تو میں چاہ رہا ہوں دیکھو پتہ نہیں کیا اس کی، میں آ کے زیارت پڑھتا ہوں۔ باہر آیا، دیکھا ایک لڑکی گود میں بچہ کھڑی ہے، سلام علیکم۔ علیکم السلام۔ پہچانا آپ نے؟ نہ، وہ تو بھول بھال گئے ہیں لفافہ دے کر کے۔ پہچانا آپ نے؟ کہا نہ۔ کہا آغا پتہ نہیں آپ کی زبان میں کون سا اثر تھا کہ اسی رات میں روئی اور میں نے توبہ کی، آپ کی دعاؤں کا اثر یہ تھا کہ پھر مجھ کو آپ سے کہنے کی ضرورت نہیں پڑی، بہت اچھے گھر کا رشتہ آ گیا۔ جو لڑکا آپ کو بلانے گیا تھا وہ میرا شوہر ہے، یہ میرا بیٹا میری گود میں ہے۔ جب حالات کچھ ٹھیک ہو گئے تو ہم نے شوہر کو سمجھایا چلو چلیں کربلا زیارت کے لیے۔ جیسے ہی میں نجف آئی، آپ کو میں نے اندر جاتے دیکھا، میں رک گئی، میں نے کہا مولا
جس آدمی نے تمہارا در دکھلایا پہلے میں اس کا شکریہ ادا کر لوں تب آپ کی زیارت کے لیے آؤں. بس اللہ تبارک و تعالی ہم سب. لیکن اس میں سب سے اہم بات، اب یہ اس موضوع آج ختم، پھر کل امام سجاد علیہ السلام آخری بات ہوگی، لیکن یہ چیز ہم اپنے بچوں کو یہ گزارش کر کے جانا چاہتے ہیں کہ آپ بزرگوں سے معافی کے ساتھ کہ آپ کے معیار کی مجلس نہیں تھی اور ڈھنگ کی مجلس نہیں ہو پائی، لیکن ہماری بھی اپنی کچھ مجبوریاں ہیں. ہم کو بھی جا کے اللہ کے ہاں جواب دینا پڑے گا. ہم کیا ہیں بولیں، ہم کیا کچھ ہیں. ایک معمولی سے گاؤں کا لڑکا جانور چراتے ہوتا ہے نا، کیا اوقات تھا. یہ کبھی لندن ہے تو کبھی یہاں ہے تو کبھی کس کے ساتھ کرنا ہے، امام حسین کے نا. تو وہ کہو نا جو وہ چاہتے ہیں، وہ بولو نا جو وہ چاہتے ہیں. بس میں اپنے چھوٹے بھائیوں سے اتنی درخواست کروں گا، صرف زبان پر قابو کر لو نا، بہت بڑا کام ہو جائے گا. اور خاص کر کے جھوٹ. ایک جگہ ہے البتہ کہ جہاں جھوٹ بول سکتے ہو. ایک تو یہ کسی کی آبرو بچانا، ٹھیک ہے چپ ہو جاؤ، لیکن ایک جگہ باقاعدہ بول سکتے ہو جھوٹ. اتنی اہمیت کے باوجود جھوٹ وہی بولتا ہے جو مومن نہیں ہوتا. قرآن کی آیت پر انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون. قرآن کہتا ہے جھوٹ وہی بولتے ہیں جو مومن نہیں ہوتے. اس کے باوجود دین کہتا ہے جھوٹ بولو. کہاں کہ جہاں دو آدمیوں کے درمیان صلح ہو سکتی ہے تمہارے جھوٹ سے، وہاں کوئی حرج نہیں ہے. کیا نام تمہارا بیٹا بھول گئے، اور تمہارا عباس علی، دونوں میں لڑائی ہو گئی. انہوں نے ان کو 10 بات کہی، انہوں نے ان کو 10 بات کہی، الگ ہو گئے. پھر ہماری ملاقات ہوئی. ارے مولانا آپ کی طرف کا وہ لڑکا ہے، اتنا بدتا ہے، اتنا 50 باتیں انہوں نے سنائی. آیا بولی صاحب وہ ملا تو نہیں تھا؟ ہم نے کہا ہاں ملا تھا. کیا کہہ رہا تھا؟ میں نے کہا یار وہ بیچارہ افسوس کر رہا تھا کہ پتہ نہیں ہم کو کیا ہو گیا تھا، ہم نے بھائی کو جو ہے 2-4 جملے کہہ دیے اور شرم آ رہی ہے کیسے جا. سراسر جھوٹ بول رہا ہوں، نہیں بول رہا ہوں، الٹا کہا تھا. اچھا ان کے پاس گئے، ارے مولانا ویسے ہی بکواس کرتا ہے. وہ بھی ویسے ہی کر دیا. ان کا دل کچھ تھوڑا ہلکا ہوا، ان کا ہوا. دونوں اتفاق سے مجلس میں ملے. ارے بھائی ہم سے غلطی ہو گئی، ارے بھائی ہم سے غلطی ہو، ختم ہو گئی بات. دین کہتا ہے یہ جھوٹ اس سچ سے کہیں بہتر ہے جو سماج میں فتنہ برپا کرتا ہے. صلوات اس لیے کہ فتنے کے بارے میں دین کہتا ہے والفتنۃ اشد من القتل والفتنۃ اکبر من القتل. فتنہ قتل سے بڑھ کے ہے. تو یہ جگہ تو خلاصہ کل مجلس کا کیا ہوا پورے کہ اول زبان پر قابو رکھو. میں پھر آپ بزرگوں سے معافی چاہتا ہوں، اپنے بچوں سے کہہ رہا ہوں زبان پر قابو رکھو. اس گناہگار کے لیے دعا کرو کہ اللہ بھی اس کو اپنی زبان پر قابو رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. مگر اگر کہیں اختلاف دو لوگوں کا تمہارے جھوٹ بولنے سے ختم ہو سکتا ہے، تب یہ مت سوچنا کہ صاحب جھوٹ تو وہی بولتے ہیں جو مومن نہیں ہوتے. اسی لیے شیخ سعدی کا شعر ہے، دروغ مصلحت آمیز بے زراستی فتنہ انگیز. ہم لوگ مجلسوں میں کہتے ہیں نا، ہم لوگ مجلسوں میں پڑھتے ہیں نا اجرکم علی اللہ. کیا مطلب ہے اجرکم علی اللہ کا؟ اللہ اجر، آپ کا اجر اللہ پر، اجر دے نہیں، آپ کا اجر اللہ پر. کیا مطلب؟ بقایا ہے، اللہ پر دے ہے نا. ہمارے کہنے سے اللہ پر واجب ہو جائے گا اجر آپ کے لیے، لیکن اگر خدا خود کہتے کہ ہاں ہمارے اوپر آپ کا اجر باقی ہے، تب سنیے. روایت کہتی ہے کل کو قیامت میں اعلان ہوگا من کان لہ علی اللہ اجر فلیقم.
جس کا بھی اجر اللہ کے اوپر بقایا ہے وہ کھڑا ہو جائے. سمجھ گیا؟ روایت کہتی ہے فلا یقوم الا العافو، کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا سوائے معاف کرنے والوں کے. جو معاف کرنے والے ہیں ایک دوسرے کو، ان کا اجر اللہ کہتا میرے ذمے ہے. اس کے بعد لگتا پھر تعجب ہوا تو حدیث کہتی کیوں تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ فمن عفا واصلح، یہ آیت ہے قرآن کی، یہ قرآن کی آیت ہے سورہ مبارکہ شورا. فمن عفا واصلح، جو کسی کو معاف کر دے، واصلح، اور دو لوگوں کے درمیان صلح کروا دے، فاجرہ علی اللہ، اس کا اجر خدا کے اوپر. صلوات پر محمد. بس اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی زبان پر قابو رکھنے کی توفیق عنایت فرمائے. ہندوستان میں تو تصدیق نہیں ہوئی جات کی، لیکن شاید یہاں مان لیا گیا ہے. شاید وہ بھی شاید بتا رہے تھے کہ شب کیا ہے سفر ہو گئی ہے، لوگ تیاری کر رہے ہیں کاہے کی؟ اربعین کی. ہاں اللہ توفیق دے. جائیے انشاءاللہ زیارت پر. شب جمعہ ہے، یہ شب جمعہ بھی شب زیارت ہے. ایک صاحب تھے جن کا نام تھا عباس چاوش، سمجھے آپ؟ تو پرانے زمانوں میں یہ ہوتا تھا کہ سفر کرنے کے لیے ایک آدمی جو ہے ایک علم ہاتھ میں کندھے پہ رکھ کر کے اور کچھ اشعار ہوتے تھے اس کو اپنا پڑھتا رہتا تھا اور لوگ چلتے رہتے تھے. اسی کہتے تھے چاوشی پڑھنا. ہر کے دارہ دھاوا سے کر وہ بلا بسم اللہ ایسا پڑھتے ہوئے لوگ چلتے تھے. تو جو اس کو پڑھتا تھا اس کو کہتے تھے چاوشی پڑھنا. تو عباس بھائی پڑھتے تھے اپنے علاقے میں، تو عباس چاوش ان کا نام پڑ گیا. اربعین کا زمانہ آیا. مازندران کے قریب گاؤں ہے کوئی، 30-35 لڑکے ایسے ہی سب نوجوان تم لوگوں کی طرح سے، چلو یار اب کی کربلا چلا جائے. کہ چلے تو مگر کبھی گئے نہیں ہیں، کوئی ایسا آدمی مل جاتا جو رہنمائی کرتا. کہتے یار وہ بغل والے گاؤں میں عباس بھائی ہیں، چلو بات کیا جائے. عباس بھائی سے بات ہوئی. انہوں نے کہا بھیا جاتا تو ہوں ہر سال، لیکن اس سال میرے ساتھ پرابلم ہے، میں نہیں جا پاؤں گا. آپ پرابلم بتائیے ہم حل کرتے ہیں نا. وہ سب حل کر دیا گیا. بس کرو بیٹا، بس اب بیٹھ جاؤ، اب مسائل اب مت جانا کہیں. صلوات پر محمد. لڑکوں نے کہا کہ بتائیے آپ کے پرابلمز کیا ہیں، ہم اس کو کہا. لڑکوں نے حل کر دیا. اب 32 لڑکے، ملا عباس چاوش، سب جوان چل پڑے. دن بھر چلتے تھے، رات کو رکتے تھے، چلتے تھے، رات کو رکتے تھے، یہاں تک کہ آخری منزل آ گئی. شام کا وقت ہے، جمعرات کا دن ہے. تھوڑا جب اندھیرا ہوا تو دور سے لائٹیں دکھنے لگی. ملا عباس نے لڑکوں کو بلایا. نماز پڑھنے کے بعد اب لیٹا جائے. وہ روشنی دیکھ رہے ہو سامنے؟ ہاں. جانتے ہو روشنی کہاں کی ہے؟ کہاں کی ہے؟ کہ وہی امام کے روضے کی ہے، کربلا سے. تب ظاہر بات ہے جذبات تو ہیں نا، اور خاص کر کے جب آدمی پہلی بار جاتا ہے تو اس کی بات تو اور عجیب ہوتی. تو شب جمعہ ہے، پتہ نہیں اگلی جمعرات تک کون رہے کون نہ رہے. تھک تو گئے ہو، لیکن اگر ہمت کرو نا تو انشاءاللہ جو ہے وہ صبح سے پہلے پہنچ جائیں گے، شب جمعہ کی فضیلت مل جائے. لڑکے بھی سب عاشق چل پڑے. آدھی رات کے بعد کربلا پہنچے. اب کتنا تھکے ہوں گے لڑکے سوچ سکتے ہیں. سامان رکھا اپنا جلدی جلدی، مسافر خانہ جو بھی تھا، کہ چلو پہلے زیارت کر لیتے، پھر کل دن میں غسل وغیرہ آداب کے ساتھ آیا جائے گا. جو لوگ کربلا گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہے، جو نہیں گئے ہیں کہ جو گئے بھی ہیں، اللہ سب کو پھر سے حضرت کے روضے کی زیارت نصیب فرمائے. تو جتنے آپ زیارت گاہوں پہ جائیں گے نا تو آپ کو زرعی چوکور ملے گی اسے. لیکن امام حسین علیہ السلام تصویروں بھی دیکھا ہوگا آپ نے، امام کی زرعی 4 کونے کی نہیں ہے، 6 کونے کی ہے. ایسے آتی ہے پھر یوں ہو جاتی ہے. اس کے پیچھے راز کیا ہے کہ یہ قبر تو ہے امام کی سلام اللہ، اور یہ امام کے پائے تھی حضرت علی اکبر.
سینے پر. آپ دیکھیں میری کیا اوقات ہے, آپ بتائیے, میری کوئی حیثیت ہے؟ میں نے ابھی شروع بھی نہیں کیا, آپ کی آواز بلند ہو گئی. ذرا اس منظر کا تصور کیجئے کہ جہاں 32 لڑکے سب کے سب نوجوان, سحر کا وقت, علی اکبر کی قبر, کیا حال ہوگا؟ پہلے زیارت کر لو پھر نوحہ پڑھتے ہیں. زیارت ہو گئی. تب تک کسی لڑکے نے کہا کہ عباس بھائی جب گاؤں میں مجلس ہوتی وہ والا نوحہ آپ پڑھتے ہیں, بڑی رقت ہوتی ہے, وہ پڑھیے. انہوں نے کہا آج کسی کی فرمائش نہیں سنوں گا, بیاض کھولتا ہوں, جو نکلے گا وہ پڑھوں گا. شب جمعہ, سحر کا وقت, 32 لڑکے سب کے سب جوان, قبر علی اکبر. ہاں, اتفاق سے جو بیاض کھولی تو علی اکبر کے حال کا نوحہ نکلا ہے. اب آپ بتائیے کیا حشر برپا ہوا ہوگا اس وقت. قبر امام پر خوب ماتم ہوا. تھوڑی دیر کے بعد ملا عباس نے بیاض بند کی. چلو اب تھوڑا سا آرام کر لیتے ہیں, کل دن میں آ کے آداب کے ساتھ, غسل کے ساتھ زیارت کی جائے گی. ملا عباس کہتے خود کہ ابھی آنکھ لگی تھی, ایسا لگا اسی خواب میں کوئی دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے. تو میں اٹھا, میں نے دروازہ کھولا, اسی خواب میں سب چل رہا ہے. جی کہیے کہ عباس آپ کا نام ہے؟ جی ہاں کہیے. کہ اپنے ساتھیوں کو آمادہ کر دو, آقا آ رہے ہیں. جزاکم ربکم, جزاکم ربکم. خدا یہ سب اپنے وطن سے دور, بال بچوں سے دور, یا اللہ ان پردیسیوں کی تو نصرت فرما, تو مدد فرما. اپنے ساتھیوں کو آمادہ کر دو, آقا آ رہے ہیں. پہلے اس میں تو یہ کون آقا کا, وہی جن کی محبت میں تم لوگوں نے رات کو رات نہیں سمجھا, تھکان کو تھکان نہیں سمجھا. اب یہ ہوش میں میری مولا امام حسین, ہاں کب وہ کیوں آئیں گے, کہاں بتاؤ, ہم چلتے ہیں, ہم کو جتنا حکم ملا اس سے آگے نہیں ہو سکتا. کہنے لگے میں اسی خواب میں آ کے اٹھو مولا آ رہے ہیں, اٹھو آقا آ رہے ہیں. اتنے میں دیکھا حضرت تشریف لے آئے. اگر کسی بزم میں امام آ جائے, آدمی لاکھ تھکا ہو, بیٹھا رہ سکتا ہے؟ کہنے لگے جیسے حضرت آئے ہم لوگ اٹھنے لگے. کہاں ملیں گے اتنے کریم آقا. ہم لوگ اٹھنے لگے, حضرت نے کہا تم لوگ تھکے ہو, بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ, تم لوگ تھکے ہو, بیٹھ جاؤ. پھر فرماتے ہیں ملا عباس جانتے ہو میں کیوں آیا ہوں؟ جی آقا. کا 3 چیزیں سبب ہوئی ہیں جس کی وجہ سے میں آیا ہوں. کیا؟ نمبر 1, جو ہماری زیارت کو آتا ہے ہم اس سے ملنے کے لیے ضرور آتے ہیں. السلام علیک یا وارث آدم صفوت اللہ. جو ہماری زیارت کو آتا ہے ہم اس سے ملنے کے لیے ضرور آتے ہیں. 1 2 جب تمہارے یہاں مجلس ہوتی ہے گاؤں میں تو فلاں آدمی ہے جانتے ہو جو دروازے میں بیٹھ کے لوگوں کی چپلیں ٹھیک کرتا ہے. کہاں ہم لوگ جانتے. کہا اب جب اپنے گاؤں واپس جانا تو اس کو میرا سلام. امام کسی کی کوشش کو فراموش نہیں کرتے. جانا تو اس کو میرا سلام کہہ دینا. اور تیسری وجہ آنے کی یہ ہے, آمادہ ہو گئے آپ, اب مصاحب 2 منٹ بس, آمادہ ہو گئے آپ نا. تیسری وجہ یہ ہے کہ ملا عباس اب جب کبھی آنا
نوحہ پڑھو، ہم منع نہیں کرتے، لیکن ایک بات کا خیال رکھنا، جی مولا کا اگر شب جمعہ ہو تو اکبر کے حال کا نوحہ مت پڑھنا، مت پڑھنا۔ مطلب مولا میں نے کچھ غلط پڑھ دیا نہ، پھر کہ ہر شب جمعہ میری دکھیاری ماں میرے روزے پر ہوتی ہے، ان سے اکبر کے حال کا نوحہ نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، بس 2 جملے اور ختم دعا۔ اجازت ملی میدان میں آئے، یہ ذہن میں رہے ہاں کہ اکبر کے حال کا نوحہ مت پڑھنا، اس لیے کہ میری ماں ہوتی ہے نا، وہ اسی کو ذرا سا ملا تھا بس۔ میدان میں آئے، لڑتے لڑتے ایک ایسا بھالا آیا، اکبر سے گھوڑے پہ سنبھلا نہ گیا، زمین پر آ گئے، آواز دیا السلام علیک وعلیک یا ابتا علیک منی السلام، بابا میرا سلام لے لو۔ بعض بزرگوں کا فرمانا یا السلام علیک کے بجائے علیک منی السلام، یہ جواب ٹائپ کا سلام کیوں؟ بعض کہتے ہیں شاید اس لیے ہے کہ بابا آنا مت، بابا آنا، اور واقعی ہوا بھی بھائی، جیسے ہی حضرت کے کان میں آواز پہنچی ہے نا، ایسا شاک لگا ہے آقا کو کہ آنکھوں کے سامنے کچھ دیر کے لیے اندھیرا چھا گیا، چل تو پڑے مگر کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے، آواز دیتے جا رہے ہیں این علی این علی این علی، بیٹا علی کہاں ہو، بیٹا علی کہاں ہو؟ آواز کے سہارے آئے، سر زانوؤں پہ رکھ لیا، فرمایا بیٹا کہاں تکلیف ہے؟ نیزے کی یعنی بابا، کہتے حضرت نے سر رکھ دیا زمین پر، خود 2 زانو ہو کے بیٹھ گئے، آستینوں کو سمیٹا، سینے پر علی کے ہاتھ لے گئے، یا علی کہہ کے جو نیزہ نکالا، کہتے ہیں خون فوارے کی طرح ابلنے لگا۔ اب جو کتابوں نے منظر کشی کی ہے وہ شاید میں سمجھا سکوں آپ کو، کہتے ہیں جب خون ابلنے لگا تو امام کی کیفیت تو یہ تھی کہ کھڑے ہو گئے، آسمان کو تکتے ہیں اور ہاتھ ملتے ہیں، فرماتے ہیں بنی علی الدنیا بعدک الافا، بیٹا تیرے بعد زندہ رہ کے کیا کروں گا، تیرے بعد زندگانی دنیا کے ساتھ۔ ادھر جو حضرت علی اکبر کے لیے روایتوں میں ملتا ہے ایڑیاں رگڑ رہے تھے، خون سے فوارے کی طرح خون ابل رہا تھا سینے سے۔ یوں بھی ہے نا کہ جوان کی روح آسانی سے نہیں نکلتے نا، خدا غریق رحمت کرے، اس میں ہو سکتا ہے بہت سے لوگ جانتے ہوں، اللہ غریق رحمت کرے، مولانا احمد حسن صاحب قبلہ مرحوم تھے بنارس، انہوں نے ایک شعر کہا ایک منظر کشی میں جناب علی اکبر کی شہادت کی، میں نے بھی سنا، میں نے کہا حضور پھر پورا نوحہ ہی کہہ دیجئے، تو انہوں نے کہا نہیں اکیلا شعر رہے گا اکبر کی شہادت، وہ پورا منظر اس شعر میں ہے، ایڑیاں رگڑ رہے تھے نا، وہ فرماتے ہیں جب عالم شعر کہتا تو ایسے ہی وزنی ہوتا ہے، پورا منظر ایک شعر میں ہے کہ اکبر کی کیفیت کیا تھی، وہ فرماتے ہیں کنارے پائے اکبر ہٹ گئی ہے دور تک مٹی، سمجھ گئے، کنارے پائے اکبر ہٹ گئی ہے دور تک مٹی، زمین کہتی ہے مقتل کی کہ دم نکلا ہے مشکل سے، جیسے ہی روح نکلی امام نے اپنے آپ کو اکبر کے سینے پہ گرا دیا، رخسارے پہ رخسارہ رکھ دیا، اتنا روئے ریش مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی،
آپ لوگ سب لوگ اپنے اپنے علاقے میں غور کر لیجئے، آج اگر کسی کا نوجوان مر جائے خدا نخواستہ ایکسیڈنٹ سے، بیماری سے، تو آدمی یہ نہیں دیکھتا اپنا ہے کہ پرایا، ہندو ہے کہ مسلمان، سنی ہے کہ شیعہ، آدمی دوڑ جاتا، ارے فلاں کا جوان مر گیا، ہوتا ہے نا، لیکن ہائے میرا مولا، اپنے جوان میں پچاڑے کہا رہے، ایک آدمی نہ تھا جو آگے امام کا بازو تھام کے جوان کی میت سے الگ کر دیتا۔ لیکن کہاں تک روئیں گے؟ بس آخری بار کہاں تک روئیں گے؟ اور بھی کام ہے نا، لاش بھی پہنچانا ہے، پھر اپنی بھی قربانی دینا ہے۔ 18 برس کا کڑیل جوان، 57 سال کا بھوکا پیاسا باپ، آسان ہے لاش اٹھانا، بعض بزرگوں کہنا، لیکن کیا کرتے، مجبوری ہے۔ وزن کو تقسیم کرنے کے لیے امام نے طریقہ نکالا، اکبر کا سر رکھا اپنے کاندھے پر، سینے کو لگایا اپنے سینے سے، پیر زمین پر خط دیتا جا رہا ہے، کچھ دور چلے رکھ دیا، پھر چلے رکھ دیا، آخر کار فرمایا بنی ہاشم کے بچوں، اپنے بھائی کی لاش لے جاؤ، بی بی فاطمہ کی روح دیکھ رہی ہے، ہائے میرے لال حسین کی کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ شاید اسی لیے کہا کہ اب شب جمعہ جمانا، جو نوحہ پڑھنا اکبر کے حال پر۔ فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب